میں ایک پروفیشنل کرکٹ کا 7 days a week کرکٹ کھیلتا تھا. مجھے مشورے وہ دیتے تھے جنہوں نے صرف اخباروں میں کرکٹ فالو کرتے تھے. نوازش کیونکہ مشورہ مفت ہوتا ہے, سارے مشورے دینے شروع ہو جاتے ہیں. وہ وقت ہوتا ہے کئی, اور اس وقت بڑے بڑے لوگ اپنی ویژن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. کبھی بھی جو چیمپئن ہوتا ہے یا جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ کبھی اپنی جب برے وقت میں ڈیمورلائز نہیں ہوتا, اینالائز کرتا ہے اپنے آپ کو کیا غلطی ہوئی کیا, اور وہ اپنی ایجوکیشن تعلیم کی سب سے بڑی کیپبلٹی کیا ہونی چاہیے کہ آپ کو بہتر اپنی غلطیوں کو اینالائز کرنے کی آپ میں کوالٹی ہونی چاہیے. یہ جو اینالیٹیکل کیپبلٹی ہے یہ بڑی ضروری ہے سمجھ لیں, کیونکہ آپ اگر اس وقت ڈائگنوز نہ کر سکیں اپنے آپ اپنی غلطی کو, آپ غلط طرف نکل جائیں. میں آپ کو ایک مثال, کرکٹ کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک میرے ساتھ, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بہت بڑا نام تھا اس کے کرکٹ میں, ابھی بھی ہے. وہ میرا روم میٹ تھا, ہندوستان کا ہمارا دورہ تھا 1970 20 سال کے بعد دورہ تھا. اتنا وہاں کراؤڈ, گراؤنڈ پہ اتنا ہی کراؤڈ تھا جتنا گراؤنڈ سے باہر کھڑا ہوتا تھا. بڑا ایک پبلک انٹرسٹ تھا, بڑا پریشر تھا. پاکستان سے بھی لوگ, انڈیا سے جب میچ ہوتا تھا تو وہ انڈیا سے میچ, کرکٹ کا میچ نہیں ہوتا تھا, وہ جنگ ہوتی تھی. تو اس پریشر میں وہ اتنا, ابھی ہم انڈیا سے سیریز جیت کے گئے تھے انڈیا, اس سے اتنا زیادہ سکور کیا تھا, وہ وہاں جا کے پریشر میں آ کے فیل ہونا شروع ہو گیا. میرا روم میٹ تھا. اب میں صرف یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اینالیٹیکل کیپبلٹی کیوں ہونی چاہیے. آپ اتنا گریٹ پلیئر ہو کے وہ پہلے دن میرے سے پوچھتا ہے جب فیل ہوا وہ کہ کیا میں بیٹ کو ٹھیک پکڑا ہوں, کہ میری گرپ میں تو نہیں خرابی آ رہی. میں نے اس کو بتایا کہ اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے اسی گرپ کے ساتھ. تو نہیں, وہ نہیں ہو. 2-3 دن کے بعد پھر وہ میں نے سے پوچھا میری میرے خیال میں نظر کمزور تو نہیں ہو گئی. وہ چیک کروائی, نظر بھی ٹھیک ہوئی. اور میں یہ آپ کو ایکچولی سچ بتا رہا ہوں کہ اس کوئی ہفتے کے بعد وہ مجھے کہتا, اور اس نے اپنے آپ کو انسسٹ کر کے ٹیم سے ڈراپ کروا لیا. اور اس نے, میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا کہ اس نے کہا میں نے ٹیم مینیجمنٹ کو کہا میں اویلیبل ہی نہیں ہوں, میں فٹ ہی نہیں ہوں, کھیلا ہی نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہوا. کہتا میرے اوپر کالا جادو ہو گیا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی ابیلٹی نہ ہو اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی تو انسان غلط طرف نکل جاتا ہے. اور جب برے وقت کے اندر اب کیسے ہارتے, کیسے ہاں انسان ہارتا کیسے, ہارتا جب تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. ہار کیسے مانتا ہے. اب مثلا آپ کسی کی ایک بہت بڑی ویژن ہے, آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے, یونیورسٹی بنانی, کچھ بھی بنانی. جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہارتا انسان تب ہے جب برے وقت میں کمپرومائز کر جاتا ہے اپنی ویژن پہ. مثلا بجائے میں جب شوکت خانم بنانے کی شروع میں 2 سال تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو, ہر کے پاس گیا, لوگوں کے پاس گیا. ہم نے 20 ڈاکٹرز کو لاہور میں دعوت دی, ایک سیمینار کی. ہمارے پاس منٹس ابھی بھی ریڈی, ابھی ہمارے پاس ہیں. 20 ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا کہ جی ہم یہ بورڈ آف گورننس تھے, ہم نے 3-4 بورڈ بنایا ہوا. ہم نے کہا جی ہم کینسر اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. 19 نے کہا کہ آپ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بنا سکتے. 20 میں سے 19 نے کہا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اس نے 50 کروڑ روپیہ بھی ایلوکیٹ کیا کینسر ہاسپٹل پہ, اور ہم وہ نہیں بنا سکے. وہ اور بات ہے کہ وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہوگی, وہ کیسے بنا سکتی ہے. مشرف کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, کیونکہ جو مشرف نے کیا وہ میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا. تو ایک ٹکا بن سکتا ہے لیکن غریبوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا. اب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویژن سے پیچھے ہٹتے رہیں. یہ جب آپ کے اوپر, اور آپ جب بڑا کام کریں گے آپ کے اوپر یہ بات آئے گا. کہیں نہ کہیں ایسی سٹیجز آئیں گی کہ آپ سمجھیں گے اب میں کیا کروں, کیونکہ آپ کو کوئی کہے گا جی یہ ناممکن ہے.
بیوروکریسی جہانگیر بشر میرے سے بہتر جانتے ہیں, بیوروکریسی تو شروع ہوتی ہے ناممکن, شروع ادھر سے ہوتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جب یہ آپ کے اوپر پھر امتحان آ جائے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ہارتا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے, جب وہ سمجھتا ہے میں نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. میں جب کرکٹ کھیلنا, میں جب فاسٹ بالر بننا چاہتا تھا, تو میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا. ادھر جو کوچ تھا وہ کیا تمہارا بولنگ ایکشن نہیں, تیز بولنگ کا نہیں, آپ بال ہی نہیں سکتے. اب یہاں آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ کیا آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں اپنی جو آپ بننا چاہتے ہیں اس سے کم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. تو یہ جو کمپرومائز جب آپ اپنی ویژن پہ کرتے ہیں تب آپ فیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نیچے کمپرومائز اور کم کرتے جاتے ہیں. کمپرومائز پھر اینڈ میں آ کے آپ کی ویژن ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم نے یہ جب یونیورسٹی بنانے گیا تو پہلے میں صرف آپ کو ویژن کو اوپر لے کے جاتے ہیں, نیچے نہیں کبھی آتے, یعنی کہ اس کو اپ گریڈ کرتے جائیں لیکن اس سے نیچے کبھی نہیں آتے. مثلا ہم شروع میں ڈاکٹر شوکت کو بتا رہا تھا کہ یہ یونیورسٹی کا کیسے آئیڈیا ہے. میں میاں والی میں کیمپیننگ کر رہا تھا, وہ بڑے مجھے بے روزگار نوجوان نظر آئے, بہت ان امپلائمنٹ تھی. تو میں نے سوچا کہ ان کو ایک ٹیکنیکل کالج بنا دو, یہ امپلائبل ہو جائیں گے. تو سوچا تھا ٹیکنیکل کالج کا, تو لیکن جب وہ میں نے جگہ دیکھی, جو مجھے لوگوں نے جگہ دی, وہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج تو ضائع ہو جائے گا, یونیورسٹی بنا دوں. پھر یونیورسٹی جب شروع کی تو ادھر سے پھر میں نے سوچا ایک نالج سٹی کیوں نہ بن جائے آکسفورڈ کیمبرج کی طرح. تو آج وہ ٹیکنیکل کالج سے یونیورسٹی سے ایک نالج سٹی کا کانسیپٹ. ہم نے سوچا کہ کینسر ہاسپٹل, پھر اس کے بعد ریسرچ سینٹر, اب ریسرچ ہو رہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ریسرچ اس وقت شوکت خانہ میں گیون کہ ہمارے پاس فنڈز لمیٹڈ ہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن کو کبھی نیچے نہ ایکسیپٹ کریں. ایک دفعہ آپ نیچے آ گئے, جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا ہے اس کے بعد اور نیچے آپ ایکسیپٹ کرتے جائیں, اس کو اوپر جائیں, اس سے نیچے نہ. یہ کی ہے کام اپنے اندر پوٹینشیل پورا کرنے کی. اور آپ ہم سب کے اندر اللہ نے اتنا زیادہ پوٹینشیل ڈالا ہے کہ آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا آپ میں پوٹینشیل ہے. جب تک آپ بڑا چیلنج نہیں لیتے آپ اپنے اندر پوٹینشیل ڈسکور ہی نہیں کر سکتے. اور جو میری سب سے بڑی انسپریشن تھی اور میں نے زندگی میں بڑا لیٹ ڈسکور کیا, وہ علامہ اقبال تھے. کیونکہ اقبال اس چیز کو سمجھ بیٹھے کہ انسان کے اندر اللہ نے کتنا بڑا, اصل میں انسان کتنا بڑا اشرف المخلوقات, سب سے عظیم مخلوق ہے. اگر انسان اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرتا اور اپنے اندر خوف کا مقابلہ نہیں کرتا, اپنی ویژن بڑی نہیں رکھتا, تو وہ پھر ایک عقل مند جانور کے لیول پہ رہ جاتا ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ سب ہمیں انسان بنانے آئے تھے, نہیں تو جانور میں اور انسان میں بڑا کم فرق ہے. جانور اپنا سوچتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اپنی زندگی گزار کے مر جاتا ہے, اس کی کوئی بڑی ایمبیشن نہیں ہوتی. انسان میں اللہ نے بڑی سوچ کی ہوئی, تو انسان جب بڑا سوچتا ہے تو بڑا ایک انسان بنتا ہے. تو آپ کے لیے میرا یہ بیسکلی میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ خود اسٹارٹا آف پاکستانی سوسائٹی ہیں, جس میں سب سے بڑی اس وقت جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک چیز, یہ کبھی میں یہ جو سنتا ہوں نا بار بار کہ میں غیر سیاسی ہوں, یہ خدا کے واسطے اپنے ذہن سے نکال دیں. غیر سیاسی صرف جانور ہوتے ہیں, انسان غیر سیاسی نہیں ہے. آپ اگر ہیومن کمیونٹی کا حصہ ہیں, آپ سب کو سیاسی ہونا پڑتا ہے. صرف جانور غیر سیاسی ہیں. آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا وہ نیشنل جیوگرافک کے اندر کہ ہزاروں ہرن کھڑے ہیں, سوکھا سا چیتا آگے پکڑنے کا ہرن کو, باقی سارے غیر سیاسی اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں. آج اگر یہ پاکستان میں کبھی حالات نہ ہوتے اگر لوگ سیاسی ہوتے. سیاسی کیا ہے؟ سیاسی کا مطلب کیا ہے؟ سیاسی کا مطلب صرف ایک چیز ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو, ہر انسان پہ فرض ہوتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کرے.
میں آج اگر غیر سیاسی ہو جاؤں کتنے خوش ہوں سارے بڑے بڑے یہ جو بیٹھے ہوئے مگرمچھ ہمارے ملک میں صرف غیر سیاسی مطلب یہ کہ ان کے اوپر تنقید نہ کرو، ان کے ظلم کے اوپر آواز نہ بلند کرو. یہ بڑا آسان زندگی گزارنا ہے، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. آپ اپنا ایرسٹوٹل کی بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ when there is injustice in a society, every citizen will go into politics except two types. اور مجھے امید ہے کہ آپ ان دو ٹائپس میں سے نہیں ہیں کہ the cowardly, بزدل and the selfish، جو اپنا سوچتے ہیں.